امریکہ میں اسرائیلی لابی جنگ کے خاتمے کے کسی بھی معاہدے پر خوش نہیں ہے، اور یہ لابی کسی نہ کسی طرح اس معاہدے کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اور امریکہ میں سینیٹر لنزے گرام اور مارک لیوائن جیسے اسرائیل کے حامی سیاستدان اور دیگر اہم کاروباری افراد اس نئے معاہدے کے حق میں نہیں ہیں، اور یہ وہی افراد ہیں جو ہمیشہ سے ٹرمپ کی سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور ان کا ٹرمپ کی جیت میں بھی بڑا کردار رہا ہے۔ اور اسرائیل سمیت امریکہ کے اندر ان افراد کے دباؤ کے نتیجے میں ہی ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ اب ایسے میں کسی ایسے معاہدے کے ساتھ جنگ کا اختتام کرنا جو 2015 میں صدر اوباما کے دور میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق ہونے والے معاہدے جیسا ہو بلکہ اس سے بھی کمزور دکھتا ہو، ایسا معاہدہ ٹرمپ کے ان حامیوں اور اسرائیل کے لیے قبول کرنا مشکل ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان افراد کے دباؤ کے تحت ہی ٹرمپ نے 2018 میں یک طرفہ طور پر ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ ایسے میں ٹرمپ کے لیے بڑھتے ہوئے اندرونی سیاسی اور معاشی دباؤ کی وجہ سے جنگ دوبارہ شروع کرنا بھی ایک اچھا آپشن نہیں ہے، اور ٹرمپ بظاہر دوبارہ جنگ شروع کرنے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے کسی خراب معاہدے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک نیا معاملہ کھول رہے ہیں، اور وہ معاملہ ہے عرب اور مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنا۔ کل پہلے ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہمارے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں اور ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائیں۔ اور آج ایک تفصیلی پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ نے لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، یا تو یہ سب کے لیے ایک بہترین معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوگا، اور معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ جنگ اور فائرنگ شروع ہو جائے گی، لیکن پہلے سے زیادہ بڑی اور مضبوط شکل میں یہ فائرنگ شروع ہوگی، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ہفتے کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی، قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اس انتہائی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کی تمام کوششوں کے بعد یہ لازمی ہونا چاہیے کہ تمام ممالک ابراہم اکارڈز پر دستخط کریں۔ ٹرمپ نے مزید لکھا ہے کہ جن ممالک کا ذکر کیا گیا ہے وہ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات اور بحرین ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے ہی اس معاہدے کا حصہ ہیں۔ ایسے میں ممکن ہے کہ ایک یا دو ممالک کے پاس اس معاہدے میں شامل نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو اور اسے قبول بھی کیا جائے گا، لیکن زیادہ تر ممالک کو اس حل کا حصہ بننے کے لیے تیار اور رضامند ہونا چاہیے تاکہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ ایک زیادہ تاریخی ایونٹ بن سکے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم معاہدہ ہوگا، اسے فوراً سعودی عرب اور قطر کے دستخط سے شروع ہو جانا چاہیے اور باقی سب کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں اس معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بدنیتی ہوگی۔ ٹرمپ نے مزید لکھا ہے کہ اس لیے میں لازمی طور پر درخواست کر رہا ہوں کہ تمام ممالک فوری طور پر ابراہم اکارڈز پر دستخط کریں، اور اگر ایران میرے ساتھ بطور امریکہ کے صدر معاہدہ کرتا ہے تو اسے بھی اس بے مثال عالمی اتحاد کا حصہ بنانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ مشرق وسطیٰ متحد، طاقتور اور معاشی طور پر مضبوط ہوگا، شاید دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے سے زیادہ۔ میں اپنے نمائندوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ اس تاریخی عمل کو شروع کریں اور کامیابی سے مکمل کریں۔ یعنی ٹرمپ باضابطہ طور پر سعودی عرب اور قطر سمیت باقی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کے حوالے سے موقف بالکل واضح ہے، اور پاکستان اسرائیل کے وجود کو ہی غیر قانونی سمجھتا ہے، اور پاکستان فلسطینی عوام کے لیے غیر متزلزل اور غیر مشروط سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت برقرار رکھتا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا آیا ہے جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ہو، جس میں القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے، جبکہ سعودی عرب بھی کئی مرتبہ یہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ جب تک اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اپنا قبضہ ختم نہیں کرتا اور مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل نہیں ہو جاتا، اور وہ بھی 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا، تب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور ابراہم اکارڈز کا حصہ نہیں بنے گا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اسرائیل دنیا کا ایک ایسا عجیب و غریب ملک ہے جس کی سرحدیں ہی واضح نہیں ہیں، اور اب بھی اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کے علاوہ شام کے علاقے گولان ہائٹس اور جنوبی لبنان میں کئی کلومیٹر کے علاقے پر غیر قانونی طور پر قابض ہے، حتیٰ کہ
गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान इसराइल ने शाम, लबनान और मकबूजा फ़लस्तीन के मज़ीद इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया है और पूरी दुनिया इसराइल के इन इक़दामात को गैर कानूनी मानती है। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप कई मरतबा पहले भी सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनने की पेशकश कर चुके हैं, जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ट्रंप की हालिया पेशकश से मुतालिक लिखा है कि 2 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सदर ट्रंप ने हफ्ते को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को बताया कि अगर ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का मुआहदा हो जाता है तो वो चाहते हैं कि ये ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। वाज़ेह रहे कि हफ्ते को ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर बात की थी ताकि ईरान के साथ जारी मुआहदे पर गुफ्तगू की जा सके। इस गुफ्तगू से वाकिफ़ एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक ट्रंप ने इन रहनुमाओं से कहा कि वो अगले मरहले में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कॉल करेंगे और ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि जल्द ही इसराइल के रहनुमा भी इसी कॉल में शामिल हों। 2 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक ट्रंप ने इन तमाम रहनुमाओं को बताया कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के बाद वो तवक्को रखते हैं कि वो तमाम ममालिक जो अभी तक अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं हैं या जिनका इसराइल के साथ अमन मुआहदा नहीं है, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप की इस बात पर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के रहनुमा हैरान होकर रह गए। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक फ़ोन पर मुकम्मल खामोशी छा गई और ट्रंप ने मजाक में पूछा कि क्या वो अभी भी लाइन पर मौजूद हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उनके खुसूसी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आने वाले हफ्तों में इस मामले पर मजीद राब्ता करेंगे।